ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ سے ان پر نور ساعتوں میں، ان پر نور راتوں میں اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس طرح کے ہمارے پروگرام، اس طرح کی ہماری بزمیں، اس طرح کے ہمارے محفل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کی اس بزم میں، آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو قاری حضرات جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی کریں گے، بہت ہی خوبصورت دوست، بہت ہی خوبصورت قاری، بہت ہی خوبصورت نعت خواں حضرات شریک ہیں۔ آج کے جو اس پروگرام کا آغاز کریں گے، جو ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے ہے بہت ہی خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے محترم جناب حافظ محمد اسد اللہ قادری صاحب موجود ہیں، تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ انہیں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے پیارے حبیب کی ثنا بیانی کریں گے محترم جناب محمد رفاقت قادری صاحب، یہ تشریف لائے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا آغاز، پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب اسد اللہ قادری صاحب سے کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان اللہ سبحان اللہ۔ خلق الإنسان علمه البيان اللہ الشمس والقمر بحسبان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اللہ سبحان اللہ۔ والأرض رفعها للأنام فيها فاكهة والنخل
ذات الأكمام الله الله أكبر. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله ما شاء الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی پیاری کتاب کی تلاوت کر کے اس پرنور بزم کا آغاز کر رہے تھے. ہمارے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے تھے محترم جناب حافظ اسد اللہ قادری صاحب. اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کا عنوان ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی سناہانی، پیارے حبیب کی تعریف بیان کرنا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد رفاقت قادری. ان سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے دادی دبا دینا. لجپال نبی میرے دادی دبا دینا. جدوں وقت نظر آوے آوے دامن دی ہوا دینا. لجپال نبی میرے دادی دبا دینا. لجپال نبی میرے دبا دینا. جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا
نعت تیری پڑھدا میں ذکر تیرا کردا میں نعت تیری پڑھدا آقا میں ذکر تیرا کردا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا اور دل روندا اے جاندے نے جد لوکی مدینے نو دل روندا اے جاندے نے جد لوکی مدینے نو دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا اے جاندے نے جد لوکی مدینے نو ہن سانو بھی یا آقا ہن سانو بھی یا آقا دربار دکھا دینا ہن سانو دکھا آقا دربار دکھا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب محمد رفاقت قادری صاحب. بڑی خوبصورت آواز میں بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے, آواز میں برکت وسعت عطا فرمائے. جی ہاں ناظرین اکرام, اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے اوراد و وظائف روحانی علاج, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب کامران قادری صاحب. تو میں گزارش کروں گا کامران بھائی سے کہ آج کا بھی جو ہمارے لیے آپ اوراد و وظائف لے کر آئیں تو وہ بھی اگر سنائیں تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان برکات رمضان رمضان برکات. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں ہے احسان کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فضل و کرم اور مالک کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ عطا فرمایا, اور اس ماہ مبارکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. عاطف بھائی, آج الحمدللہ ہم نے جو ناظرین کے لیے ایک وظیفہ لے کے آئے ہیں, خصوصاً بالخصوص آخری عشرے کی وہ دعا بھی کہلاتی ہے. اس کو بطور وظیفہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن خاص جو ہے وہ آخری عشرے کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار.
اس کو ہم صیغہ متکلم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، تو اس میں سب لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندہ خود اکیلا ہے تو پھر وہ اللہم اجرنی من النار، یہ بندہ دن میں 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لے گا، اور دوزخ کی آگ اس کے لیے یہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور فرما۔ یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ قیامت کے روز جب سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، تو اس حالت میں اگر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو جن پر جہنم لازم ہو گئی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ تو اگر ہم یہ والا وظیفہ اپناتے ہیں، یہ والی دعا پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ محترم جناب کامران قادری صاحب۔ جی ہاں ناظرین کرام، سنا آپ نے بہت ہی عمدہ وظیفہ بتایا ہے۔ میرے خیال سے کہ کہا جاتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو دوسرے لوگوں کو بھی شامل رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں اللہ رب العزت کون مقرب آدمی ہیں، کون اللہ رب العزت نے جس بندے کو کس کس کا مقام کہاں پر ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ اور اللہ کا حبیب ہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو متکلم کی صیغے کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کو جو لوگ اس مجلس میں شامل ہوں گے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے وجہ سے بھی اس انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ ضرور انشاءاللہ پڑھیے آپ دعائیں، یہ اوراد و وظائف کا آپ اپنے معاملات میں شامل رکھیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی پیدا فرمائے گا۔ ایک اور نعت شامل کروانا چاہوں گا، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب رفاقت قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک اور نعت سے ہمارے سامعین کے کل بزان کو منور و منطر فرمائیں۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی آقا تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو
امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانا دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانا دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانا دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت کلمات پیش کر رہے تھے محترم جناب رفاقت قادری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو تمنا ہے اس کو اپنے بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہے اور آج کے جو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں بہت ہی خوبصورت آواز والے فاضل نوجوان محترم جناب علامہ شہیر قادری مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین اکرام، آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نزول اس ماہ مبارکہ میں کیا ہے، اور جو بیان کریں گے وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں، اور نور القرآن انوار القرآن سے فارغ التحصیل ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے، بڑا کراچی میں مشہور و معروف ادارہ ہے، اس سے ان نے عالم درس نظامی مکمل کیے ہے۔ میں اس موضوع کو ہم نے کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ہمیں بھی سمجھنے میں رمضان برکات رمضان برکات رمضان برکات آسانی ہو۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی اجازت پر کچھ حصہ اس موضوع کا بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ آپ ہمارے ناظرین کو اسی کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ موضوع تو ہمارا جو مختصر اور ٹائٹل یہ ہے کہ فضائل تلاوت قرآن، تو اس کا کچھ حصہ تلاوت قرآن کے فضائل، اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب نے حدیث مبارکہ میں ان قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو آپ نے موضوع جس کا انتخاب کیا بہت ہی زبردست اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ نارملی جو ہمارے تلاوت قرآن پاک کا رجحان ہے وہ دن بدن کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، صرف سوئم، برسی، 40واں یا اس طرح کی جو رسومات ہیں
صرف اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے کہ ہم قرآن پاک سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. بے شک. ایسے ماحول میں اس موضوع کا انتخاب یقیناً ایک نور کی شمع ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں جب داخل ہوگی تو ان کے دل قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے. بے شک انشاءاللہ. تلاوت کلام پاک یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، میں اپنے پروردگار سے باتیں کروں، اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں، تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں اللہ سبحان اللہ. تاکہ میں اس میں جب تلاوت کروں، سورہ فاتحہ پڑھوں، اتحیات پڑھوں، تو جو میرے احوال ہیں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر سکوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس سعادت کو حاصل کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ تلاوت کلام پاک اگر بندہ سمجھ کے پڑھے تو یقیناً اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرما رہا ہے. اللہ. اور تلاوت کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی پیارا فرمان ارشاد فرمایا جو کہ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اس کے علاوہ اس کو ترمذی شریف میں بھی بیان کیا گیا، دارمی شریف میں بھی بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 گنا نیکیاں بڑھا کے عطا فرماتا ہے. اللہ. اور مزید فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، اللہ. بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اگر کوئی فقط الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی پیارا حدیث پاک ہے اور یہ ایسی احادیث مبارکہ ہوتی ہے جس سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، بے شک. جس سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی تلاوت کلام پاک کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول کرے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے تلاوت کلام پاک کیا، اس کو یاد کر لیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص تلاوت کلام پاک کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو اس کو داخل جنت فرمائے گا، اور نہ صرف داخل جنت فرمائے گا بلکہ اس کے اہل خانہ کے حق میں اس شخص کی شفاعت قبول کرے گا. اور وہ بھی عام اہل خانہ نہیں بلکہ ایسے 10 اہل خانہ کے حق میں قبول کرے گا کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو یہ تلاوت کلام پاک کے فضائل ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کھولتے جائیں حدیث مبارکہ کے دفاتر کو، تو آپ کے تلاوت قرآن پاک کے اتنے فضائل ملیں گے کہ جس کا کوئی حد نہیں. جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث پاک جو ہے سنن دارمی اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 3191. کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن اس شخص کے لیے جنت کی طرف جانے کے لیے رہنما ہوگا. یعنی تلاوت کلام پاک کی آسان سا طریقہ بتایا. تلاوت کلام پاک کی تو حدیث پاک کے مطابق کیا ہوگا کہ قرآن آ کر اس کی شفاعت کرے گا. اور ویسی حدیث پاک جو آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے. یہ دونوں شفاعت کریں گے. اس حدیث پاک میں بھی یہ بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ تلاوت کلام پاک کرے تاکہ جو قرآن شفاعت کرے گا اس کا حصہ ہمیں بھی مل سکے. بے شک. تو اس طرح کے بے شمار فضائل و برکات ہمیں جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کے مل سکتے ہیں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیے. چند حدیث مبارکہ تھی کہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تلاوت کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند اور محبوب ہے. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک اور اسی موضوع کا حصہ ہے. حدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ ہیں کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں گے کہ قرآن ایک فرقے کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو اس کے کچھ معنی آپ ارشاد فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد انصاف کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں اے شخص تجھے کیا ہو گیا؟ اگر روئے زمین پر محمد انصاف نہیں کرے گا تو پھر انصاف کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. وہ یہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کا کام تمام کروں کہ اس نے آپ کی بے ادبی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر رک جاؤ, اے عمر رک جاؤ, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو کیونکہ یہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ پورا گروہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے ساتھ پورا گروہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نماز کے آگے تمہیں اپنی نماز حقیر نظر آئے گی. مطلب یہ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ تم دیکھو کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ اتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. تو رسول اللہ نے فرمایا ان کی نماز کے آگے تمہیں اپنی نماز حقیر نظر آئے گی, ان کے روزوں کے آگے تمہیں اپنے روزے حقیر نظر آئیں گے. اور یہ حدیث پاک ہے بھی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے. مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے, اتنا پڑھیں گے کہ ان کی تلاوت کے آگے تمہیں اپنی تلاوت حقیر نظر آئے گی. لیکن یاد رکھو کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. علماء کرام یہاں بیان فرماتے ہیں یہ لطیف نکتہ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن تو بہت پڑھیں گے, ہر بات میں قرآن کی آیت پیش کریں گے, ہر بات میں قرآن مجید کی بہت سریلی آواز میں تجوید کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے, پڑھتے ہوئے روئیں گے بھی. لیکن علماء کہتے ہیں یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی تشریحات اپنی من مانی بیان کیا کریں گے, قرآن کی تشریحات کو غلط بیان کریں گے. قرآن کی تشریحات حدیث پاک میں آتا ہے وہ قرآن کی تشریح ایسی بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں میں سے کسی نے سنی ہوگی. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی. قرآن کو دلیل بنا کر, قرآن کو بیس بنا کر تکفیر کس کی جا رہی ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جو ہماری تکفیر کرتے ہیں خارجی ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ان سے مناظرہ کیا اور فتح پا کے واپس آئے. تو پتہ چلا کہ قرآن کن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا؟ جو قرآن کی آیت تو صحیح پڑھیں گے لیکن اس کی تشریحات اپنی من مانی کریں گے, اپنے باطل عقائد, اپنے باطل نظریات, اپنے باطل اعمال کے مطابق اس قرآن کی تشریح بیان کر کے قرآن کا جو مفہوم ہے اس کو بگاڑ دیں گے اور دین میں ایک نیا فتنہ پیدا کریں گے, دین میں فرقہ واریت پیدا کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن وہ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. علامہ صاحب اگلا سوال اسی موضوع کا حصہ ہے کہ نماز میں اگر قرآن پڑھنے کی آواز اپنے کانوں تک نہ آئے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا, اس کو قرآن سے ہٹ کے ایک اوورآل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی کہا جائے پڑھنے کا ذکر کیا جائے, چاہے وہ قرآن پڑھنے کا کہا جائے یا کوئی وظیفہ پڑھنے کا کہا جائے, تو اس بات کو فقہائے کرام نے لکھا کہ جب بھی پڑھنے کا لفظ آئے گا تو پڑھنے سے مراد ہے اتنی آواز سے پڑھنا کہ عام حالات میں انسان اپنے کانوں تک سن سکے. کوئی بہرا ہے یا کوئی بہت شور میں پڑھ رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک عام ماحول میں, عام انوائرمنٹ میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. یہی طریقہ, یہی اسلوب تمام وظائف کا ہے, تمام نمازوں کا ہے. اور جہاں جہاں پڑھنے کا ذکر ہوگا
اگر اس طریقے سے پڑھا جائے گا تو وہ پڑھنے میں شمار کیا جائے گا، اگر اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو وہ پھر پڑھنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ سن رہے تھے فضائل تلاوت قرآن۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو بہت ہی بلند اور بالا مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کتاب کو اسی ماہ مبارکہ میں نزول بھی فرمایا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ہمیں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کو جس طرح اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، اس طرح پڑھ کر اس کے جو اس میں احکام نازل فرمائے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں جو کہ آپ کے مسائل کا حل ہے۔ تو علامہ صاحب اجازت ہو تو میں کچھ سوالات۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ حاملہ عورت پر روزہ رکھنا ضروری نہیں، اس سے روزہ معاف ہے، کیا یہی حکم شرعی ہے یا کوئی اور؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کلی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور وہ اپنی صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ ہے، تمام معاملات کر رہی ہے، کوئی میڈیکلی طور پہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور صحت مند ہے، تو وہ بالکل روزہ رکھے گی۔ جس طرح عام مسلمان پہ روزہ فرض ہے اسی طرح اس پر بھی فرض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی حاملہ عورت ہے کہ جو واقعی بیمار ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور روزہ رکھنے سے اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو بگاڑ پیدا ہونے کا سلسلہ ہے اس کے حمل میں، تو ایسی عورت کو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر جو شریعت کا پابند ہو، ایسا ڈاکٹر جو فاسق معلن نہ، فاسق معلن سے مراد اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ اپنی داڑھی کو منڈواتا ہے تو وہ فاسق معلن کے زمرے میں آئے گا، تو ایسا ڈاکٹر نہ ہو، شریعت کا پابند ڈاکٹر ہو، خوف خدا والا ڈاکٹر ہو، اور حمل وغیرہ کے معاملات میں ماہر ہو۔ عام ڈاکٹر نہیں، حمل وغیرہ کے معاملات میں کوئی ماہر ڈاکٹر ہو، تو اگر ایسا ڈاکٹر اس کو روزہ چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ علماء سے مشورہ کر کے روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ ادروائز اگر کوئی صحت مند عورت ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ایک اور سوال ہے کہ ایک عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کو کافی پریشانی ہو رہی ہے، کمزور بہت ہے، تو یوں ہی خطرہ ہے کہ کہیں بیمار پڑ جائے گی، تو کیا اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کا اجازت یا حکم ہے؟ جی بالکل، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا بیمار ہے یا کمزور ہے، تو ایسی عورت کو اگر ماہر ڈاکٹر جو اس کی فیلڈ میں ماہر ہو، یعنی دودھ پلانے سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے اس میں ماہر ہو، تو وہ اگر ڈاکٹر خوف خدا والا ہو، فاسق معلن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والا ہو، شریعت کو جاننے والا ہو، ایسا ڈاکٹر اگر اس کو روزہ چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ علماء کے مشورے سے روزے کو چھوڑ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ایک اور سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس مسئلے کو ہم ایسے سمجھے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں حلال ہے یا حرام ہے، تو ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں حلال تو ہے، لیکن اس کو منع کیا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ ٹوتھ پیسٹ ہے کہ جب وہ کرے گا بندہ تو اس کے جو ذرات ہیں تو وہ الگ سے نیچے اتریں گے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا جائے گا، اس سے رکا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ آخری سوال ہے، اگر رمضان میں حالت روزہ عورت کو حیض آ جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اسے پورا کرے یا توڑے دے؟ ایسی عورت کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر کوئی خاتون ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان کے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، ان کو حیض آ گیا، ان کے پیریڈس سٹارٹ ہو گئے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت ان کے پیریڈس آئیں گے ان کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا، تو اب وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے اور تمام معاملات کر سکتی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اگر وہ آداب رمضان کے لیے، رمضان کے ملحوظ میں یا رمضان کی تعظیم کے لیے وہ دوسرے روزے داروں کے لیے خود کو کھاتی پیتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کا ادب کرتے ہوئے مغرب تک بھوکا پیاسا رہتی ہے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، اس کو اس پر انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، لیکن اس کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ جب اس کا روزہ ختم ہو گیا تو وہ کھا پی سکتی ہے جیسے عام حالات میں کھاتی پیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے ناظرین کے مسائل کا حل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام برکات رمضان ٹرانسمیشن کو،
اور جو آج کا ہمارے موضوع تھے اس بہت ہی دلچسپ موضوع تھا، اور ہمارے جو اس سیگمنٹ میں جو احباب شریک تھے وہ بھی بہت اچھے اچھے لوگ شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس طرح کے پروگرام، اور ہمیں اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو پھر ان کو بھی معاف فرمائے، اور ہمارے ان پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں شرفیت قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان آیا، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔